آپ میں سے تمام وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے تمام اولڈ پارٹیسپینٹس جو ہیں میں ان کو وزڈم از سلمان فیض کی طرف سے سلام کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم از سلمان فیض پہ الحمدللہ ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ لفظ بلفظ ترجمے کا وہ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، اور ہمیں الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہمارے لیے اس وقت بلیسنگ جو ہے وہ ہم کو یہ دی ہے کہ ہمیں تجوید کی کلاس اسٹارٹ کرنے کا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس تجوید کی کلاس کو کرنے کے لیے ہمارے درمیان اس وقت ایک بہت ہی ماشاءاللہ بڑے عالم جو ہیں مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ایک انٹرنیشنل اسکالر بھی ہیں، اور ملک ریاض ماسک جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں ہے وہاں پر بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور اس سبجیکٹ میں تجوید کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت عبور ان کو حاصل ہے۔ تو میں آج کی کلاس جو ہے، تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم اس پہ لگے، میں چاہوں گا کہ غلام مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ آگے کلاس کو لے کر چلیں۔ تو مرتضیٰ صاحب تھوڑا سا آپ پلیز کلاس کو اسٹارٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آج انشاءاللہ کریم ہم تجوید کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ لیٹرز کے حوالے سے انشاءاللہ مخارج کا بیان اور اس کی صفات کے حوالے سے کچھ کلام کریں گے۔ انیشل میں آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن پاک کو درست تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، اس قدر پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو سکے۔ اگر ایسا قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا جس سے نماز صحیح ہو، اور اتنی مقدار میں نہیں پڑھنا آ رہا کہ جس سے نماز صحیح ہو، تو ایسا شخص گناہ گار ہے، اور اسے چاہیے کہ دن رات کوشش کر کے قرآن پاک کو درست انداز سے سیکھے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ایک ہم نے نصاب ترتیب دیا ہے کہ ہم کچھ اغلاط سے بچ سکیں اور درست طریقے سے قرآن پاک سیکھ سکیں۔ اچھا، ضروری نہیں کہ یہاں پر جو باتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں وہ لازمی طور پر فرض سے ہی تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ تجوید میں حروف کے مخارج کا جو بیان ہے یہ فرضیت سے تعلق رکھتا ہے کہ چند سملر ساؤنڈ والے حروف کو اس انداز سے ادا کیا جائے کہ وہ جدا جدا معلوم ہوں۔ اگر وہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں پڑھے جا رہے، یا جو ان کے مخارج ہیں اس انداز سے وہ نہیں پڑھے جا رہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ لہن جلی ہونے کا اندیشہ ہے، اور لہن جلی کی کیفیت جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو یا دینی کوئی بھی تربیت کا سلسلہ ہو تو وہاں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم ایک کتاب پڑھنے جا رہے ہیں جو تجوید کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب انشاءاللہ الکریم ہم قرآن پاک میں جو حروف استعمال ہو رہے ہیں ان کے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ٹوٹل جو لیٹرز قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں 29، جنہیں حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 29 لیٹرز ہیں، اور ان کو ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھو، لہٰذا جو اردو کا لہجہ ہے وہ ان لیٹرز کو پڑھتے ہوئے استعمال نہیں کیا جائے گا، جیسے بے، تے، سے، جیم، اور چند لیٹر تو جو اردو کے ہیں وہ یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، جیسے پے ہے اور چے ہے، یہ تو یہاں نہیں ہوتی۔ اس طرح چند لیٹر جو ہے وہ دیکھنے میں تو ہم بہت جلدی، ہمارے بچے بھی بڑے بھی ایک دم سے ہم ان حروف کو پہچان بھی لیتے ہیں، جو پاکستانی زبان یعنی اردو زبان سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت جلدی سے سیکھ لیتے ہیں، اور جو دیگر زبانوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں یہ لیٹر زیادہ ہیں اور عربی میں کم ہیں، یعنی 4-6 لیٹر کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے ہم اسے جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے ان کو عربی ایکسنٹ کے ساتھ پروناؤنس کریں تاکہ ہم درست طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ دو باتیں جو یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں، 29، اور دوسری بات جو میں نے اب تک بتائی ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کو اردو لہجے میں نہیں پڑھنا بلکہ عربی لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی الف با تا تھا اس انداز سے، نہ کہ الف بے تے سے۔ یہ انداز درست نہیں ہے، اور یوں ہی ٹوٹل الفاظ پڑھتے ہوئے، یہ تو لیٹر ہے نا، لیکن ٹوٹل الفاظ پڑھتے ہوئے بھی جو تلفظ ہے وہ بے تے سے والا نہیں ادا ہونا چاہیے۔ کچھ لیٹر جو ہیں یہاں پر ایسے ہیں جو بلو کلر میں کیے گئے ہیں۔ ان لیٹرز کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ لیٹر حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یعنی ان لیٹر کو حروف مستعلیہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ حروف مستعلیہ ہیں کہ یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں بعض حروف ایسے بھی ہیں جو کنڈیشنل پر اور باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن حروف مستعلیہ وہ لیٹرز ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی خا، صاد، ضاد اور طا، ظا، غین اور قاف، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور یہاں پر لحاظ رکھنا ہے، اس کا اگر سلیمان بھائی اس کو تھوڑا سا واضح کریں، چند لیٹرز کو، جیسے جو مد، جن کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے، انہیں چند لیٹرز کو واضح کیجیے گا۔ میں یہ بتا سکوں کہ آپ نے ایک تو یہ بلیک کلر میں لکھے ہوئے نا حروف،
آپ نے ان کو اس انداز سے ریڈ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ جو گرین کلر میں لیٹر ہیں یہ ہم نے توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں. یعنی الف دیکھیے اس کے ساتھ گرین میں لکھا ہوا ہے الف. اسی طرح با ہے تو اس کے ساتھ گرین میں با لکھا ہوا ہے، نہیں با الف لکھا ہوا ہے، تا الف لکھا ہوا ہے، سا الف لکھا ہوا ہے. اسی طرح جیم ایک مخصوص انداز سے 3 لیٹرز میں ہے، پھر اوپر مد لگی ہوئی ہے. تو ہم نے اسے بھی ساتھ ریڈ کرنا ہے تاکہ جو درست لفظ پڑھنے کا انداز ہے وہ یہاں سے معلوم ہو سکے گا، اور کس لیٹر کو کتنا دراز کرنا ہے یعنی کھینچنا ہے وہ بھی یہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ الکریم ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں ان لیٹرز کو کیسے پڑھنا ہے. تو میں چند لیٹر جو ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ نے مجھے پروناؤنس کر کے بتانے ہیں انشاءاللہ الکریم. الف، با، تا، تا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را. اچھا یہ میں نے ایک انفارمیشن کے طور پر، اور یوں کہ ہم نے ایسا پڑھنا ہے اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. آپ نے کیونکہ ان کو رپیٹ کرنا ہے، سنانا ہے، پھر غلطی واضح ہوگی پھر اسے جو ہے وہ دور کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے ہم نے جو ہے وہ مشق بھی ساتھ ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم کافی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی اور آپ کی غلطیاں بھی دور ہو سکیں گی. یہاں جو انفارمیشن ساتھ ہی انگلش میں لکھی گئی ہے، اسے آپ دیکھیے گا کہ یہاں ایک اور چیز بیان کیا گیا ہے کہ حروف مستعلیہ کا جو بیان کی گئی ہے وہ ہے حروف مستعلیہ کا کمبینیشن کیا ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ ان حروف کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ خصہ دغتن از، یعنی خا، صاد، ضاد اور طا، ظا اور غین، قاف. چند کو میں نے کھینچا، چند کو نہیں کھینچا. تو یہ آپ نے جو حروف کھینچنے والے ہیں ان کو کھینچنا ہی ہے. یہ عموماً اس لیے ہے کہ درست مخارج سے ادا ہو سکیں. شروع میں پڑھاتے ہوئے اسی انداز سے پڑھائیں گے، لیکن اگر کوئی کھینچتا نہیں ہے تو اس سے کوئی یعنی ایسی غلطی نہیں ہو رہی کہ جس سے معنی فاسد ہوتا ہو. البتہ پڑھاتے ہوئے ان کو اسی انداز سے کھینچ کر پڑھائیں گے جن حروف پر مد لگی ہوئی ہیں. اور اب آپ نے یہ یاد بھی کر لینا ہے خصہ دغتن قز. یہ خصہ دغتن قز جسے انڈر لائن کیا گیا تھا. خصہ دغتن قز، خصہ دغتن قز. اچھا یہ ان 7 حروف کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، اسے آپ نے یاد کر لینا ہے. اسی طرح 3 لیٹرز وہ ہیں جنہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. یہ وصل ساؤنڈ سے پروناؤنس ہوتے ہیں، صاد، سین، زا. تو انشاءاللہ الکریم آگے چل کے کچھ سلائڈس مزید چلاتے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اس پوری کلاس کے اندر کیا سیکھیں گے اور کس انداز سے سیکھیں گے. نیکسٹ کیجیے گا. جی ہم نے حرکات کا بیان سیکھنا ہے کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اسے کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ الکریم سیکھیں گے. نیکسٹ ہم یہ دیکھیے حرکات جب کسی حرف پہ ہوں گی تو انہیں کس انداز سے پڑھنا ہے. یہ ایک پورا لیسن اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ الفاظ ایک ساتھ کر دیے گئے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے، کیونکہ عموماً جو پاکستان کے رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے، اردو بولنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ سملر حروف میں بہت کم ہی اغلاط ہوتی ہیں. لیکن جہاں جہاں اغلاط ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ایک جیسے حروف یعنی جن کے قریب الصوت حروف ہیں، جن کی آواز دوسرے لفظ کے ساتھ ملتی ہے، وہ ایک ساتھ لکھ دیے گئے ہیں. وہ اس سے اگلے سبق میں ہیں، وہ ذرا دکھائیے گا. یہ تنوین کا بیان ہے. تنوین کے بعد وہ اسباق آئیں گے. یہ ایک فیس کا نقشہ ہے کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں. مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. تو ساؤنڈ پہ آپ نے توجہ نہیں دینی بلکہ آپ نے نکلنے کی جو جگہ ہے کسی لیٹر کی تو اس پر ہم نے توجہ دینی ہے. تو یہ دیکھیے ایک نقشہ ہے، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے، ایک ایک لیٹر کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور یہ مجموعی طور پر 29 لیٹرز کے لیے ایک فیس کا نقشہ بنایا گیا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. جی دیکھیے ایک ایگزامپل کے طور پر یہاں پر 2 لیٹرز یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. الف کو کہاں سے ادا کریں گے؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ایک نقشہ بھی یہاں پر دکھایا گیا ہے. جی اسی طرح دیکھیے 4 لیٹرز ایسے ہیں جو لپس سے ادا ہوتے ہیں. فا، با، میم، واو. یہ لپ سے ادا ہوتے ہیں تو ان کو ایک الگ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم ترتیب سے یاد کریں گے. آگے چلیے. اسی طرح دیکھیے یہ ہے تا، دال اور طا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اس کا پورا یہ دیکھیے سائڈ میپ بھی ہے اور دانتوں کا نقشہ بھی دکھایا گیا ہے. یہاں پر آپ ٹانگ یعنی زبان کا نقشہ دیکھیے کہ یہ حصہ اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں استعمال ہوگا
اور تا، دال اور طا ادا ہوگا. جی اسی طرح یہاں اور اسے واضح کیا گیا ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا اور کس طریقے سے، یہ بھی ایک میپ کے ذریعے دکھایا گیا ہے. اس کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. آپ چلتے جائیے. یہ دیکھیے ضاد اور زال کا ہے. اسی طرح حروف ہلکی کا بیان چل رہا ہے، غین، خا، عین، حا اور حمزہ ہا. تو یہ حروف ہلکی ہیں، یہ ٹوٹل 6 لیٹر ہیں. ان کا بیان بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. نیکسٹ چلیے. اسی طرح را کو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ چلیے. یہ دیکھیے زا، سین، صاد، یعنی وہ 3 لیٹر جو جیسی ساؤنڈ سے پروناؤنس ہوتے ہیں. جی یہ بوت کا مخرج بیان کیا گیا ہے کہ کہاں سے ادا کرنا ہے. قاف کا مخرج بیان کیا گیا ہے کہاں سے ادا کرنا ہے. جی آپ اسپیڈلی اس کو چلاتے جائیں سلائڈس، انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. یہ قاف کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، فا کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کیسے پروناؤنس کرنا ہے. پھر اسی طرح لام کا بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ پورے لیسن میں ہم ان کو نا باقاعدہ مشق کریں گے. نون کا بیان کیا گیا ہے. اور یہ حروف شجریہ کا نقشہ بیان کیا گیا ہے. غنہ کا بیان کیا گیا ہے. اسی طرح غنہ کا مخرج بیان کیا گیا ہے. میم کو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا اور اس کی ایگزامپل ساتھ ملا دی گئی ہیں. اسی طرح با اور الف مدہ کو پڑھنے کا، واؤ مدہ کو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کیسے پڑھیں گے. اسی طرح واؤ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور اس کی ایگزامپل ساتھ ملا دی گئی ہیں. فا کیسے پڑھنا ہے اور اس کی ایگزامپل ساتھ ملا دی گئی ہیں. یہ نون ساکن اور جو تنوین کے 4 کیسز ہیں ان کا ایک لیسن ہے کہ اخفا، ادغام، اقلاب یہ کیسے کیا جائے گا. اس کی پوری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ الکریم، وہ بھی ہم پڑھیں گے. یہ 4 کیسز کیا ہیں. اسی طرح تشدید کا بیان ہے، یعنی جو ڈبلیو کی علامت سے ہوتا ہے، ڈبلیو نما علامت ہوتی ہے تشدید، وہ اگر کسی لیٹر پر ہو تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، اسے کیسے پروناؤنس کریں گے، اس کے پڑھنے کے اصول کیا ہیں اور کیا کیا قواعد لگتے ہیں. یہ سارا یہ ایک پورا لیسن ہے. یہ اس کی پھر ایکسرسائز بھی ساتھ ہے کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے. اب انشاءاللہ ہم اسپیڈلی آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، کیا کیا چیزیں سیکھیں گے. یہ اسی کی ایکسرسائز ہے کہ حروف مدہ کیسے پڑھیں گے اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو کیسے پڑھے جاتے ہیں، وہ ریڈ کر کے بتائے گئے ہیں کہ ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. یہ بھی اسی کی ایکسرسائز ہے. یہ نون ساکنہ اور تنوین کے جو 4 کیسز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اور یہاں پر ادغام اور اقلاب کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ایگزامپل دی گئی ہے نیچے. یہ میم ساکن کے 3 کیسز ہیں، ان کا بیان ہے کہ میم ساکن ہو تو پھر کیسے اسے پروناؤنس کیا جائے گا. جس کے ساتھ ایکسرسائز دی گئی ہے کہ ہم کہاں کہاں کیسے کیسے پڑھیں گے. اسی طرح تفہیم اور ترقیق کا ایک پورا بیان ہے کہ کن حروف کو کن صورتوں میں پر پڑھنا ہے، کن صورتوں میں باریک پڑھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں پر اس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ بعض حروف جو ہیں وہ کنڈیشنل پر اور باریک ہوتے ہیں، تو کن صورتوں میں حروف کو پر پڑھیں گے، کن کو باریک پڑھیں گے، یہ اس کا بیان ہے. یہ ساری کنڈیشنز اس میں لکھی گئی ہیں کہ را کو باریک پڑھنے اور پر پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں. اس کی ایگزامپل کے ساتھ کہ کہاں کہاں را کیسے پر اور کیسے باریک پڑھا جائے گا. بہت اہم سبق ہے، اس سے حسن قرات میں بہت فرق آتا ہے. اسی طرح یہ مدات کا بیان ہے، یعنی عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو بہت دراز کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے جا، فی انفسکم، اس انداز سے دراز کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ عین، دال اور ان کے اوپر مداد لگی ہوئی تھی، تو یہ دیر آر 6 ٹائپ آف مد، یعنی مداد کی 6 اقسام ہیں، ان کا بیان، اور وہ مداد بنتی کیسے ہیں، کیسے لگائی جاتی ہیں، یہ کیسے ادا کی جاتی ہیں، کتنا ان کو کھینچنا چاہیے. تو اس کی ساری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ. یہ بھی ایک لیسن ہے پورا انشاءاللہ الکریم، یہ بھی ہم پڑھیں گے. یہ مداد کی ایگزامپلس ساری بیان کی جا رہی ہیں کہ مد عارض کی کیا ایگزامپل ہے، مد لین کی کیا ہے، مد لازم کی کیا ہے، مد لین لازم کی کیا ہے. جی اسی طرف حروف مقطعات کا بیان ہے اور اس میں مدات کیسے بنتی ہیں اور ہم نے کیسے ان کو پڑھنا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے. یہ زائد الف کا ایک پورا سبق ہے کہ کہاں کہاں الف جو ہے وہ زائد ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس حوالے سے ایک پوری تفصیل ہے. اظہار مطلق کے قواعد ہیں، یہ انشاءاللہ الکریم پڑھیں گے. سکتہ جو آپ نے
شاید سن رکھا ہو کہ سکتہ بعض حروف میں کیا جاتا ہے، کلا بل رانا، تو یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کی ڈیٹیل ہے پوری۔ اسی طرح یہ سین اور صاد کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کہاں صاد اور سین پڑھا جائے گا اور کہاں سین پڑھا جائے گا، کہاں صاد کو سین پڑھا جائے گا، یہ ایک تفصیل ہے اور یہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ چند تسہیل، امالہ اور اس طرح کے کچھ قواعد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور لاسٹ میں جو ہے وقف کے حوالے سے کہ وقف جائز، وقف مطلق، اور اس کی کافی ساری ظاہر وقف کی اقسام ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور وہ کیسے کیسے کہاں کیسے وقف کرنا ہے۔ لام جو ہے وہ آیت کے اندر آئے تو کیا حکم ہوتا ہے، اوپر آئے تو کیا ہوگا، اس کی ساری ڈیٹیل ہے۔ نون کتنی کی تفصیل ہے کہ یہ قاعدہ کیسے ہوتا ہے، جیسے خیر الذی یوں بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو وہ نون کتنی کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے اس کا رول اپلائی کرتے ہیں۔ یہ وقف کی ساری ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایگزامپل بھی انشاءاللہ الکریم آگے بیان کی جائیں گی۔ کافی تفصیلی ہے یہ سارا لیسن، اور ماشاءاللہ ایک جو نصاب بنایا گیا ہے اس ترتیب سے ہے کہ اگر یہ نصاب پڑھ لیا جائے تو بہت حد تک قرآن پاک جو ہے وہ درست انداز سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ الکریم جڑے رہیں گے، کیونکہ ایک تھوڑا سا مشکل بھی ہے کام، اور محنت طلب بھی ہے، توجہ طلب بھی ہے، اور پھر شیطان کے لیے سب سے زیادہ بوجھل ہے۔ تو عموماً ایک تعداد ہوتی ہے جو اس حوالے سے پریشان ہوتی ہے کہ کیسے ادا کریں گے، کیسے سیکھیں گے، اور مشکل ہو جائے گا۔ بعض ان کا ایج کا پرابلم بھی ہوتا ہے، بعض ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو انشاءاللہ الکریم ہر لحاظ سے آپ کو پورا ساتھ دے کر انشاءاللہ الکریم ہم سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قرآن سے اگر سچی محبت ہو تو انشاءاللہ الکریم بہت جلد ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ آپ کو ایک سادی سی بات کر کے میں اس کی اہمیت آپ کو عرض کروں کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا کتنا اہم ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی کہ ایک سبق یہاں پر ایسا ہے کہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کیسے پڑھیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب دیکھیے یہ خوف ہے اور اس کے ساتھ کاف ہے، یعنی خوف قلم والا اور کاف جو ہے باریک کاف جو ہے، اگر اس لفظ میں دونوں جو الفاظ ہیں ان میں اگر جداگانہ مخرج استعمال نہ کیے جائیں اور ایک ہی ساؤنڈ سے اگر پڑھا جائے، ایک کو دوسرے سے ممتاز نہ کیا جائے تو معنی بدلتا ہے، اور جب معنی بدلتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ایسا فاسد معنی بنتا ہو جو بعض صورتوں میں تو کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ جان بوجھ کے کیا جائے۔ مثال کے طور پر قاف اور کاف ہے، دیکھیے قل هو اللہ احد قاف کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر اس کو کاف کے ساتھ پڑھا تو قل کا مطلب ہوا کہہ دو، اور کل کا مطلب ہوا کھاؤ۔ تو اب دونوں کے اندر دیکھیے کتنا فرق ہے۔ کھاؤ اللہ میں آگے ادا نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرے کا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے حرف کو حرف سے بدلنا۔ ایک بڑی تعداد ہے جو ضاد کو زا کی طرح پڑھ رہی ہوتی ہے یا زال کی طرح پڑھ رہی ہوتی ہے، اسی طرح سا کو صاد کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو سین کی طرح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے درمیان جو ہے فرق نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو یہ ایک غلطی ہے لحن جلی کی۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی کہ حرف کو حرف سے بدل کر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ایسا پڑھ رہے ہیں ان کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہیں دن رات محنت کر کے ان حروف کو خوبصورتی کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یعنی اتنا ضرور پڑھ لیں کہ ایک حرف دوسرے سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، ورنہ وہ ضا اور زال اور زا تینوں اگر ایک ہی انداز سے پڑھے، یعنی سبحان ربی العظیم، یعنی زا پڑھا تو عظیم تھا بلند بالا، اور عظیم کیا تو کتنا بڑا فرق آ رہا ہے۔ اس چیز کو بھی ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حرکت کو حرکت سے بدل دینا، یعنی پیش تھا تو اسے زبر پڑا، زبر تھی تو اس کو پیش پڑھ دیا، تو اس سے بھی معنی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اور انعمت علیہم، جنہوں نے تم پر انعام کیا، تو ضمیر ہی چینج ہو گئی نا، بات ہی چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق ہے حرکت کو حرکت سے بدل کر پڑھنا۔ خیر یہ تو بہت عام ہے، اسے درست کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو حرف کو جدا پڑھنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بعض افراد اسے نہیں کر پاتے، تو اس کی دن رات محنت کرنی چاہیے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس حوالے سے بھی کچھ مزید میں آپ کی بھی رائے جان سکوں کہ کیسے اس سارے کو آپ نے سیکھنا ہے، اور آپ نے جو سنا اس حوالے سے آپ کی کیا آ رہے ہیں، آپ کو جی سر، آپ بہت فرمائیے شکریہ کیا کہنا ہے۔ آپ کا مولانا صاحب۔ آج کا جو ہمارا کیونکہ تعارفی پروگرام تھا، اور اس میں ہم نے اپنے پورے جو ہم نے یہ جو کورس ہے آپ کو اس کا ایک برڈ آئی ویو جو ہے وہ دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اس سفر میں ہم انشاءاللہ کیا کیا چیزیں سیکھیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی آرا سے آگاہ کیجیے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی بیچ میں کر سکتے ہیں۔ جی پلیز۔ رون بھائی ایک سوال میں جاننا چاہوں گا جی مفتی صاحب، یہ میں ذرا جاننا چاہوں گا حمزہ اور الف کا جو مخرج ہے، ان دونوں کے مخرج الگ ہیں کیا؟ حمزہ اور الف کا مخرج الگ ہے۔ مطلب جیسے حمزہ عام طور پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں گرامر میں
الف اس کو کہا جاتا ہے جو مجرد ہو، اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، اور حمزہ وہ جی ہوتا ہے جس پہ حرکت ہو، تو وہاں تو جی جی مخرج کا سیم ہوگا نا؟ عربی میں تو مخارج نہیں پڑے جا رہے نا، تجوید میں مخارج پڑے جاتے ہیں عربی میں، تو کیونکہ اس پر جب حرکت آ گئی تو وہ حمزہ بن گیا، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی اصول اپلائی کریں گے کہ جب اس پر جو کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، چاہے وہ ساکن ہی کی علامت ہو، جیسے دال نم علامت ہوتی ہے نا، تو اب یہاں تو اس کو ایک ہی، لیکن حمزہ پڑھتے ہوئے نا آپ اگر اچھا، دیکھیں گے 3 لیٹرز اس کے اندر آتے ہیں، بلکہ ہا، میم، زا اور ہا، یعنی 2 دفعہ ہا آتا ہے، اور 2 لیٹر اور آ رہے ہیں، تو 3 لیٹر اس میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو 4 لیٹر اس میں آ رہے ہیں، تو حمزہ الف پڑھتے ہوئے الف، لام اور فا آ رہا ہے الف، تو ہم نے اس انداز سے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں، وہ گرامر کے روح سے ایک جو رول ہے وہ آپ نے بیان کیا ہے۔ جی جی، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ آپ املا کے طور پہ جب جائیں گے تو حمزہ بہرحال ہا جو ہے وہ الگ ساؤنڈ دے رہا ہے املا کے طور پر، جبکہ وہ جی حروف کے طور پر ہوگا تو وہ الف، یعنی کہ وہ وہی مخرج ہوگا اس کا۔ جی املا میں بھی ڈفرینٹ لکھے جا رہے ہیں نا الف اور حمزہ، لیکن جب حروف کے طور پہ استعمال ہوگا تو سیم ہو جاتا ہے نا۔ سیم ہو جاتا ہے، جی ایسے ہی۔ جزاک۔ ٹیکسٹ میں سوال آیا ڈیوریشن کے بارے میں۔ جی یہ ڈیوریشن میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کے انٹروڈکشن کی جو ویڈیو ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو بیسکلی ہمارے ٹائم تقریباً 30 کے قریب لیکچر ہیں، اور یہی آدھے آدھے گھنٹے کی کلاس انشاءاللہ ہوگی، اور ہفتے میں 3 دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، منڈے، ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے، تو اس حساب سے 30 لیکچر ہو سکتا ہے، تقریباً 2.5 سے 3 مہینے ہمارے لگ جائیں گے۔ آلرائٹ، تو میرے خیال میں اب آج کی کلاس کو کلوز کرتے ہیں سر۔ جی آپ تمام کو انشاءاللہ، بہت شکریہ، انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ ملاقات ہوتی ہے جی 8:30 بجے۔ انشاءاللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی، آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔